वास्को डे गामा टू एंड द पजामा, बिल्ली तेरी मासी ते बंदर तेरा मामा। आज मैं आपको दिखाऊंगा पुर्तगाल का वो शहर जहां पर सदियों पहले अफ्रीकी गुलामों की सबसे बड़ी मंडी लगा करती थी। वास्को डे गामा बहरी कजाक नहीं था, बल्कि एक वतन परस्त पुर्तगाली था। गुलामों की मंडी में गुलाम कहां से लाकर फरोख्त किए जाते थे। वास्को डे गामा हिंदुस्तान के किस साहिल पर उतरा था। हिंदुस्तानी काली मिर्चें, दारचीनी और दूसरे मसाला जात सोने के भाव बिका करते थे। हेलो, अंग्रेजियां फिल्मा वाला शॉट है। दोस्तों, ये 25 मार्च 1457 का साल था। पूरा पुर्तगाल खुश था। खास तौर पर लिस्बन शहर में जश्न का समा था, जब पूरा लिस्बन और बादशाह इमैनुअल अपनी काबीना और अशराफिया के साथ साहिल पर मौजूद था, जो हिंदुस्तान की तरफ जाने वाली पहली बहरी मुहिम के कमांडर वास्को डे गामा को रुखसत करने आए थे। इस बहरी मुहिम में 3 बहरी जहाज थे। एक जहाज को वास्को डे गामा, दूसरे को उसका भाई पावल और तीसरे जहाज को उसका दोस्त निकोलस चला रहे थे। पूरा लिस्बन सड़कों पर निकल आया था। गिरजाघरों में वास्को की कामयाबी के लिए खसूसी दुआएं की जा रही थीं। ये यादगार जो आप देख रहे हैं उसी अनमोल लम्हे की याद में तामीर की गई है, जब वास्को डे गामा के जहाज लिस्बन का किनारा छोड़ रहे थे और पूरा लिस्बन उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो था। ये बहरी मुहिम बड़े बड़े तूफानों से दो चार हुई। जहाज़ों पर मौजूद अमले के लोग कई बार हिम्मत हार बैठे, मगर वास्को डे गामा पुरुमीद था। हर तूफान से मुकाबला करने के बाद जहाज़ पर सवार अमला वापस जाने की दरख्वास्त करता, मगर कमांडर वास्को डे गामा आगे जाने का अज़्म कर चुका था। आखिरकार जहाज़ के अमले में बगावत हो गई और वास्को ने कुछ लोगों को रस्सियों और जंजीरों से जकड़कर जहाज़ के तहखाने में कैद कर दिया। वो वक्त भी आया कि जहाज़ों में कई जगह छेद हो गए, पीने का पानी ख़त्म हो गया, खाना पकाने के लिए समुंदर का पानी इस्तेमाल करना पड़ा, मगर वास्को हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने का मुसम्मम इरादा कर चुका था। कहते हैं कि वास्को इस मुहिम के लिए एक माहिर हिंदुस्तानी मल्लाह की खिदमात हासिल कर चुका था, जो गामा को आसान और छोटे रास्ते से हिंदुस्तान ले जा रहा था। एक राय ये भी है कि वास्को डे गामा ने उस हिंदुस्तानी को अफ्रीका की एक मंडी से ज़बरदस्ती अगवा किया था, ताकि वो उनको हिंदुस्तान लेकर जाए। और हिंदुस्तान के साहिल पर पहुंचने के बाद वास्को डे गामा ने उस रहनुमा मल्लाह को कत्ल करके समंदर में फेंक दिया था, लेकिन इसका कोई सबूत मौजूद नहीं। अल्लाह जाने क्या सच है क्या झूठ, मगर ये मिशन जारी था। आखिरकार इन 3 जहाज़ों में से एक जहाज़ बेकार हो गया। 2 जहाज़ों को आगे ले जाया गया और ये बेड़ा मलंदा पहुंचा, जहाँ के राजा ने वास्को डे गामा का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। जब वास्को ने आगे जाने की इजाज़त चाही तो उसको बताया गया कि अगले 3 महीने तेज़ हवाओं और समुद्री तूफानों की वजह से वो आगे नहीं जा सकता। वास्को ने उन 3 महीनों को गनीमत जाना और अपने जहाज़ों की मरम्मत की, बागी टोले को आज़ाद करके दोबारा अपना साथी बनाया और हिंदुस्तान पहुंचकर कैसे सिफारत करनी है और तिजारत कैसे करनी है वो सब तय कर चुका था। जब समुद्री हवाएं हक में हुई तो वास्को मलंदी से रवाना हुआ। तारीखदान लिखते हैं कि चंद दिन सफ़र के बाद वास्को डे गामा को उस मल्लाह ने बताया कि कल सुबह तक हम हिंदुस्तान की सरजमीन को देख सकेंगे। वास्को सारी रात ना सो सका। उसका ख्वाब पूरा होने जा रहा था। उसके मुल्क की मईशत मजबूत होने वाली थी और उसकी मेहनत रंग लाने को थी। सारी रात डेक पर खड़े होकर गुजार दी। सुबह जब हिंदुस्तान के इलाके कालीकट का साहिल नजर आया और गुंबदो मीनार नजर आने शुरू हुए तो अमले ने खुशी से शोर मचाया, हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। वास्को डे गामा हिंदुस्तान की धरती देखकर चिल्लाया, ज़मीन ज़मीन, हिंदुस्तान की ज़मीन। फिर ये कालीकट के साहिल पर उतरे और वास्को डे गामा को कालीकट के राजा की खिदमत में पेश किया गया। राजा, जिसका नाम जम्बुरीन था, जम्बुरीन ने गामा को खुशामदेद कहा। इस मुहिम में वास्को डे गामा 4 जहाज़ हिंदुस्तानी मसालों के भरे हुए लेकर पुर्तगाल वापस आ गया और हैरान कुन तौर पर उन मसालों को बेचकर 1000 गुना से ज्यादा मुनाफा कमाया गया। अगली बार वास्को डे गामा 3 दर्जन बहरी जहाज़ों के साथ गोवा पहुंचा और फौजी मुहिम जोई शुरू कर दी। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में पहली पुर्तगाली रियासत कायम की गई, जिसका पहला वाइसराय वास्को डे गामा बना। पुर्तगालियों की हिंदुस्तानी मंडियों तक रसाई के बाद अरब ममालिक की इजारादारी टूट गई। पुर्तगालियों और अरब ताजिरों के दरमियान जंग छिड़ गई
کیونکہ واسکو ڈے گاما کی ہندوستان آمد سے پہلے عرب تاجر کالی مرچیں، دار چینی اور دیگر مسالہ جات ہندوستان سے لے جاتے اور یورپ کو فروخت کر کے بھاری منافع کمایا کرتے تھے۔ مگر اب یورپ کو عرب تاجروں کے مقابلے میں سستے مسالہ جات پرتگال سے ملنے لگے تو ایک جنگ چھڑ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ عمان اور دیگر عرب ممالک میں جائیں تو وہاں سمندر کے کنارے پرتگالی قلعے نظر آتے ہیں۔ دوستو، پرتگالی ریاستیں ہندوستان میں تقسیم ہند تک موجود رہیں۔ کئی مغل بادشاہوں کے درباروں میں پرتگالی عہدیدار بھی رہے۔ کئی بادشاہوں نے پرتگالی عورتوں سے شادی بھی کی تھی۔ اب میں آپ کو یورپ کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں۔ دوستو، یہ بھی حقیقت ہے کہ یورپی ممالک ابتدائی دور میں نہ صرف بحری قزاق تھے بلکہ اپنے ملک سے باہر ڈکیتی کو جائز سمجھتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب افریقہ سے سمندری راستوں کے ذریعے پرتگالی افریقہ جاتے، وہاں کے ساحلوں سے افریقی باشندے اغوا کر کے لاتے اور ان کو غلام بنا کر لاگوش کی منڈی میں بیچ دیا جاتا۔ جی ہاں، یہ ہے پرتگال کا تاریخی شہر لاگوش جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، جہاں 3000 سال پہلے غلاموں کی باقاعدہ ایک بہت بڑی منڈی لگا کرتی تھی۔ لاگوش کی یہ غلاموں کی منڈی یورپ نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی منڈی تھی، جہاں روزانہ ہزاروں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ یہ گلیاں، یہ چوبارے، یہ پرانا شہر لاگوش اپنے گزرے کل کا گواہ ہے، مگر بولنے سے قاصر ہے۔ لیکن دوستو، تاریخ بولتی ہے۔ آج مجھے لاگوش میں آ کر غلام مردوں اور عورتوں، بچوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ میں صاف سن رہا ہوں جو افریقی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو اپنے قبیلے میں واپس بھیج دیا جائے، مگر ظالم تاجر اپنے کوڑے سے ان کو مار رہا ہے اور رقم لے کر زبردستی بحری جہازوں میں لاد رہا ہے۔ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ پوچھنا ہے تو غلاموں سے پوچھو۔ خیر دوستو، مجھے آج رات ہی لسبن جانا ہے تو دن کے وقت لاگوس شہر نہیں دکھا سکوں گا، اس لیے رات کو اس شہر کا نظارہ کریں اور انجوائے کریں۔ اور آئیں، اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں واسکو ڈے گاما کی قبر پہ، جو کہ لسبن شہر میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ واسکو ڈے گاما کی موت ہندوستان میں ہوئی تھی، لیکن اس کی لاش کو ہندوستان سے پرتگال لا کر لسبن شہر میں دفن کیا گیا۔ موصوف کو ایک مچھر نے کاٹ لیا۔ واسکو ڈے گاما صاحب ملیریا میں مبتلا ہو کر کوچی کے علاقے میں دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ واسکو ڈے گاما کی قبر اس کے اندر ہے، اور یہ دیکھیں میں اس بلڈنگ کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ پرتگال کے شہر لسبن میں ہے، اور وہاں سے انٹری ہے سامنے سے۔ آئیں اس طرف چلتے ہیں اور اس بلڈنگ کو اندر سے دیکھتے ہیں، اور واسکو ڈے گاما کہاں دفن ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ واسکو ڈے گاما ٹو اینڈ دا پجامہ، بلی تیری ماسی تے بندر تیرا ماما۔ واسکو ڈے گاما ٹو اینڈ دا پجامہ، بلی تیری ماسی تے بندر تیرا ماما۔ جی ہاں دوستو، ہم اپنے بچپن میں آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے آیا تھا، کیسے سیکھا تھا، یہ ایک پوئم تھی، ایک نظم سی تھی، ایک جگل بندی جو ہم بچپن میں بولا کرتے تھے۔ بڑا سفر طے کیا یہاں تک آنے کے لیے، تو اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں واسکو ڈے گاما کی قبر۔ دوستو یہ دیکھیں یہاں کا روایتی بگی اور جو اس کو چلاتی ہیں ان کا یہ ڈریس ہے، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈریس ہے، اور یہ ہیں وہ گھوڑے اور بگیاں جن کے پیروں پہ اور گردن کے اوپر جھال رہے ہیں۔ یہ بڑا ہی خوبصورت ایک منظر ہے جو آپ کو صرف یہیں ملے گا دیکھنے کے لیے۔ یہ دیکھیے یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں اور ان گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں اور سواری کرتے ہیں، اس علاقے کو دیکھتے ہیں۔ اپنی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے دیکھیں ان لوگوں نے یہ بگیاں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، بڑے خوبصورت گھوڑے ہیں، اور ان کو جو چلانے والی خواتین ہیں ان کے کپڑے بڑے اور طرح کے، ہیٹ پہنتی ہیں، اسکرٹ پہنتی ہیں۔ دیکھیں یہ میرے پیچھے ہیں وہ لڑکیاں جو ان بگیوں کو چلاتی ہیں، اور ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں اور وہ آ کر یہاں پر سیر کرتے ہیں۔ اپنے کلچر، اپنی روایت کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں ان کے ڈریسز کس طرح کے ڈریس ہیں، اور یہ میرے پیچھے جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر واسکو ڈے گاما دفن ہے۔ ابھی میں آپ کو اندر لے کے جاؤں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ واسکو ڈے گاما کہاں دفن ہے۔ دوستو میں اس طرف چلا گیا تھا، پورا محل مجھے دیکھنا پڑا واسکو ڈے گاما کی قبر کے چکر میں۔ دراصل اس راستے سے آنا تھا، ایگزٹ ہو کے پھر انٹر ہوا ہوں میں، اور میں یہ کیمرہ دوستو یہ دیکھیں، یہ بہت خوبصورت چرچ ہے، بڑا قدیم چرچ ہے،
اور یہاں پر واسکو ڈی گاما کی قبر ہے. بیوٹیفل, ویری نائس. کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. دوستو یہ دیکھیں, یہ چرچ ہے, یہاں پر سروس ہوتی ہے. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں واسکو ڈی گاما کی قبر. لیکن ایک اور میں چیز آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ کنفیشن روم ہے. یہاں پر آپ آ کر اعتراف کرتے ہیں. یہاں پر ایک گناہ گار بیٹھ جاتا ہے, اندر پادری ہوتا ہے, وہ اس سے بات کرتا ہے, ان کنفیشن کرتا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اعتراف کر لینے کے بعد جب آپ دوبارہ طے کر لیتے ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے, تو پھر ان کے عقیدے کے مطابق اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. جی دوستو, میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ جن لوگوں نے اتنے بڑے چرچ بنائے تھے, ہیکل بنائے تھے, وہ آج یہاں پر موجود نہیں ہیں. یہاں پر محلات ہیں, یہاں پر قلعے ہیں, یہاں پر ان کی جاہ و جلال کی نشانیاں ضرور ہیں جو کبھی زندہ تھے. چرچ کا دروازہ دیکھیے کتنا اونچا ہے, یہ دیکھیں, لیکن وہ آج یہاں پر موجود نہیں ہیں. رہی تو بس صرف اللہ کی ذات. اور اب میں آپ کو دکھاؤں گا واسکو ڈی گاما کی قبر. دیکھیے, یہ ہے واسکو ڈی گاما کی قبر. یہ قبر ہے جی واسکو ڈی گاما کی. یہ دیکھیے, جس کے لیے میں نے اتنا سفر طے کیا ہے. میں آپ کو دوسری طرف سے بھی دکھاتا ہوں. دوستو, یہ سامنے جو قبر دیکھ رہے ہیں آپ, یہ واسکو ڈی گاما کی قبر ہے. اور میں نے اس سے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا, یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے یہ والا راستہ, سمندری راستہ دریافت ہوا, یہ ہندوستان تک پہنچا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب قافلے آیا کرتے تھے یورپ سے. ان کے دریافت کرنے کے بعد یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں واسکو ڈی گاما. تو ان کے اس راستے کو, روٹ کو دریافت کرنے کے بعد, سمندری راستے کو جو ہم نے اتنے عرصے انگریزوں کو بھگتا ہے, اور یہ راستہ جس نے دریافت کر کے کھولا تھا بیرونی حملہ آوروں کے لیے ہندوستان کا, وہ یہ صاحب ہیں جی. اور یہ یہاں پر ان کی قبر ہے. اور یہ دیکھیں, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں. یہ ہیں جی واسکو ڈی گاما. ہی واز. دوستوں, میں نے بڑی محنت کی اس ویڈیو کو بنانے میں, اور میں آپ کو لے کر آیا واسکو ڈی گاما کی قبر پہ. ان کی ڈیتھ جو ہے وہ ہندوستان میں ہوئی تھی. اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی پھر یہاں لائی گئی, اور اس وقت یہ یہاں پر دفن ہے اس چرچ کے اندر. بڑا لیوش چرچ ہے, اس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا. یہ دیکھیں میرے پیچھے. تو وہ ملاح, وہ سیاح جنہوں نے راستہ کھولا تھا, سمندری دریافت کیا تھا, اور پھر اس کے بعد جتنے حملہ آور ہندوستان پر سمندر کے راستے آئے, وہ انہی صاحب کے مرہون منت ہے. اور ایتھے پہ ویکھو معافی منگنے نے. مجھے دیجیے اجازت واسکو ڈی گاما کے اس تربت سے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, یہ دیکھیے کیا حسین منظر ہے. یہ لڑکی چلا رہی, ہائے, یہ دیکھیں جی, یہ کیا بات ہے جی.